السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے اللہ. ایک تو یہ لوگ جو اینی ویز آج یہ تھا کہ میرا تیسرا دن ہے وارڈ میں. ٹھیک ہے، تو صبح میں جلدی چلی گئی تھی. 2 پیشنٹ آنے تھے ڈے کیس کی، ان کی فائل بنا دی، ان کو بھیج دیا OT کام کرا دیا ان کا یہ وہ. اس کے بعد تھوڑی دیر میں سو گئی. میری شوگر لو ہوئی بھی تھی. اٹھی پھر میں اپنے دوست کے پاس گئی، جا کے چائے بسکٹ کھا کے آئی اور ڈائٹ کو نیگیٹو میں لے گئی. ٹھیک ہے. اچھا اینی ویز پھر یہ سب کیا، پھر دوبارہ وارڈ آئی، پھر تھوڑا ادھر ادھر کا کام کر کے نا. اس کے بعد جب ہم گھر آ گئے نا تو آج اچھا جو میرے سے پہلے بچہ وارڈ کر کے گیا ہوا تھا نا، اس نے مجھے کہا کہ تم نے بلڈ، وہ مجھے ویسے ہی گائیڈ کر رہا تھا کہ یہ کر لینا نا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ذرا تھوڑی اکھڑی ہوئی ہوں سرجری سے. خیر اس نے مجھے کہا کہ نا پوچھا، میسج کیا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے تم نے وہ کراس ویچ بنا دیا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے بنا دیا تھا بھائی عبداللہ، بس کر دو، بنا دیا. پھر کہتا اچھا. میں نے ایک ایموجی بھیجی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تمہیں پتہ چلا کہ نا SN کڈنیپ ہو گیا. میں نے کہا ہیں کیا؟ اچھا پھر میں نے پوچھا کہ کون سا SN نا، تو جس کو میں جانتی ہوں وہ SN پراچا. تو میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، کیا مطلب کیا ہے، کیسے کڈنیپ ہو گیا، مطلب مذاق کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، مجھے 1 منٹ کے لیے میرا دل بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، تو بیچارہ معصوم شریف سا بچہ ہے. نہیں معصوم نہیں، مطلب شریف سا بچہ، کوئی پنگے شنگے لینے والا نہیں ہے. تو مطلب مذاق ہے یہ؟ کیا مطلب ہے اس بات کا نا؟ اچھا اب میں پھر پوچھوں، میں نے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ وہ؟ تو اس نے 2-3 لوگوں کا نام لیا کہ انہوں نے مجھے بتایا، کنفرم ہوا ہے اس طرح. تو پھر میں نے بھی اس کے نمبر پہ کال کی، فون بند آ رہا تھا. اور پوچھ تاچھ کی. پھر میری ایک دوست ہے وہ اس والے ہاسپٹل میں، ہم اچھا وہ کڈنیپ کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ہاسپٹل کے باہر سے کڈنیپ ہوا ہے نا. تو وہ بھی ہاؤس جاب ہی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کا ہے، پر وہ دوسرے ہاسپٹل میں کر رہا ہے جہاں ہماری یونیورسٹی ہے. تو میں نے پھر اپنی دوست کو فون کیا. میں نے کہا تمہیں پتہ چلا ہے اس سے؟ کہتی ہاں پتہ ہے ہمیں، اور وہ صبح سے پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب تو ہمیں بھی ڈر لگنے لگ گیا، مطلب لڑکے بھی سیف نہیں ہیں اس طرح. تو ہوا یہ کہ نا صبح وہ آیا نہیں. ٹھیک ہے، تو صبح اس طرح ہوا ہے کہ صبح وہ اٹھا ہے اور اس کی کسی دوست سے بھی بات کی ہے کہ اچھا میں آ رہا ہوں راستے میں ہونا، اس طرح کی بات ہوئی ہے اس کی. تو اس کے بعد نا وہ پہنچا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اب اوبویسلی کوئی آپ نہ تو جونیئر سینئر پوچھنے لگ جاتا ہے کہاں ہے وہ، بلاؤ اس کو. اس طرح فون کرنا شروع کر دیا تو وہ فون نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اچھا پھر خیر بات آئی گئی ہو گئی کہ فون نہیں اٹھا رہا، کہاں سے ہی بلا لینا اس کو. تو اتنا بادر نہیں کیا. پھر تھوڑی دیر بعد یا 2 گھنٹے بعد کے 12 بجے کے قریب جا کے نا اس کے پیرنٹس کا فون آیا یا کیا ہوا کہ نا وہ پہنچا ہاسپٹل کہ نہیں. وہ کہ نہیں یہاں تو نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا اچھا جا کے دیکھو ان کی کہیں گاڑی کھڑی ہے اس کی، یا مطلب کیا سین ہے. انہوں نے جا کے پارکنگز وغیرہ میں دیکھا تو اس کی گاڑی کھڑی تھی باہر. ٹھیک ہے، ہمارے ہاسپٹل کے پیچھے نا نالا ہے. اب جو اس کا جو مین روٹ ہے نا ادھر ٹریفک جام بلکہ اب ہر روٹ پہ ہی ٹریفک جام ہوتی ہے. تو اکثر لوگ لمبا راستہ لے کے پیچھے نالے کی سائڈ سے آتے ہیں نا، تو فائن ایوینیو کے آگے سے. تو اس کی گاڑی وہاں پر پارک ہوئی ہوئی ہے اور لاکڈ بھی ہے، ایسے بھی نہیں کہ کھلی پڑی ہوئی ہے اور غلط جگہ پہ پارک ہوئی ہوئی ہے کچھ اس طرح نا. تو پراپرلی پارکڈ اور لاکڈ ہے کار. تو وہ اور پریشان ہو گیا اب یہ سب سن کے. پھر اس کے پیرنٹس آئے، پولیس آئی، یہ سب کچھ ہوا. پھر وہ کیا کہتے ہیں اچھا اس سائڈ پہ جو نالے والی جگہ ہے نا ادھر ہاسپٹل کے کوئی کیمراز نہیں تھے، CCTV فوٹیج نہیں تھی. خیر جو جہاں تک کی تھی انہوں نے وہ دیکھے کیمراز میں، وہ نہیں نظر آ رہا تھا. اس کا مطلب اس سے ہاسپٹل سے پہلے ہی کہیں کچھ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہے انہوں نے راستوں میں جہاں پہ میکڈونلڈس وغیرہ تھا اس کی CCTV فوٹیج نکالی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہاں اس کی گاڑی تو گزری ہے، مطلب یہ گزرا ہے 8-10 پہ نا، اراؤنڈ 10. اب دیکھنے والی بات ہے کہ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، مطلب صبح پیک آورز ہیں، رش ہوتا ہے، مطلب اس ٹائم پہ بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو اچھا اب اس ٹائم پہ ہے، پھر وہی میری دوست کہی تھی کہ اس ٹائم پہ تو اتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ، مطلب اگر تو ہاسپٹل کے پاس گاڑی پارک ہونے کے بعد اٹھایا گیا نا تو اٹس لائک کہ ناٹ پاسبل. گارڈز ہوتے ہیں، وین والے ہوتے ہیں، پبلک آ جا رہی ہوتی ہے، تو وہ فوراً پتہ چل جائے کہ کچھ ہو رہا ہے اور بچا لینا. ٹھیک ہے، تو یہ یا تو وہ جب وہ ٹرن لے کے اس سائڈ پہ آیا یونیورسٹی والی سائڈ پہ اس ٹائم ہوا ہے کچھ، یا پتہ نہیں کسی کو لفٹ دے دی ہے، یا واللہ عالم کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. یہ تو اب وہ ملے گا تبھی پتہ چلے گا. بس وہی ہم پریشان کہ نا ایک اس کی بھی لڑکا ہے، وہ اس کی بھی پروفیشنل لائف شروع ہوئی ہے، اور اس طرح کا کچھ ہو جائے نا تو بڑا
کوئی ٹراما کوئی ٹارچر نہ کریں ایٹ لیسٹ نا. بٹ اینی ویز یہ تھا کہ اس کے پیرنٹس کو کال آ گئی ہوئی تھی, آپ نے 1 کروڑ مانگ رہے تھے نا وہ ان سے. تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا جب ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس انوالو ہو گئی ہے تو انہوں نے 1 کروڑ سے 2 کروڑ کر دیا. تو خیر اب پیسے تو وہ دے ہی دیں گے, اللہ کا شکر, اتنا مسئلہ نہیں ہوگا پیسوں کا. لیکن بات یہی ہے نا کہ بندہ پیسے دے دے اور بچہ نہ ملے ہیں اس طرح. تو اس وقت سے میرے تو لائف بات کرتے ہوئے بھی نا رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مطلب کوئی دور کا ہوتا نا تو مجھے اتنا فرق نہ پڑتا. لیکن ہمارا ہی کولیگ رہا ہے, میرے ساتھ 4-5 سال بیچ میں رہا ہے, اور اچھا بندہ تھا, لائک اچھی دوستی تھی, بول چال شریف, خیال کرنے والا, مینرز, ایتھکس, سب کچھ نا. تو میں نے کہا کہیں کسی پیشنٹ کے ساتھ ہی کوئی زیادہ اس نے وہ نہ کر لی ہو. اسٹینڈ لینے والوں میں سے تھا. تو کوئی پیشنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اسی طرح کے کہ منہ ماری ہو گئی ہو تو انہوں نے اٹھا لیا ہو, گھر والوں سے پوچھا کوئی خاندانی دشمنی کچھ اس طرح کا, وہ کہیں ہمارے دماغ میں کوئی ایسا بندہ نہیں آ رہا جس پہ ہمارا شک جائے نا. پھر بس اب اس کے 2 بڑے بھائی ہیں, وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے, اور اپنے اماں ابا اور میرے بھابھیوں کے ساتھ تھا وہ یہاں پہ. اور ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں, لائک سویئرلی پریشان ہیں. اور خدا نہ خواستہ مطلب ایک تو کڈنیپ ہونے کا ٹراما, ٹھیک ہے, اوپر سے کوئی ٹارچر وغیرہ کیا ہو تو بندہ تو اس خوف سے باہر نہیں نکل سکتا کتنے دن. اور بس اللہ مطلب پیسے تو بندہ دے ہی دیتا ہے, کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو, اور نہ کوئی ذہنی جسمانی اعصابی نقصان, کوئی ٹراما, کوئی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے یار بالکل بھی. مطلب اللہ خیر کرے. میں تو اس وقت سے نفل دعائیں نمازیں مطلب پڑھ رہی ہوں کہ بھائی وہ خیریت سے نا صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے, اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ اس کو, کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, میں تو فون کر کے تھک گئی ہوں. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں وہاں پہ, مطلب کچھ ہے نہیں نا وہاں پہ جا کے بیٹھنے کے لیے بھی. تو بہت ڈسٹربنگ دن رہا ہے میرا ابھی تک کا نا. اب اللہ خیر کرے کہ یہ اچھی خبر مل جائے بس کسی طرح. کہہ تو رہے ہیں کہ پولیس لگی ہوئی ہے پیچھے اس کے ڈھونڈنے کے. پولیس بھی تو ہماری ماشاء اللہ یار, کیا کہہ سکتے ہیں. تو اللہ خیر کرے بس. سمجھ سے آ رہا ہے اگر ان کو پیسے ہی چاہیے تو گاڑی کیوں چھوڑ گئے, گاڑی تو وہیں کی وہیں پڑی ہے, گاڑی پڑی ہے. اب یہ یا پھر روبری ہی ہے کوئی, یا پھر کسی اور معاملے میں کوئی کڈنیپنگ ہے, سمجھ سے باہر ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس جلد سے جلد اور صحیح سلامت مل جائے, جلد سے جلد مل جائے. بس کوئی مسئلہ نہ بنے اس کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے. میں وہی سوچ رہی ہوں, ہم دوستوں کا اتنی دور بیٹھ کے, مطلب مجھے تو ہاؤس جاب جب سے شروع ہوئی اس سے ملے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. تو مجھے اتنا ہو رہا ہے, یا اس کے دوستوں کو اتنا ہو رہا ہے, اس کے ماں باپ پہ کیا ہو رہا ہوگا, کیا ہی گزر رہی ہوگی اس کے اوپر. کوئی اس ملک میں تو کوئی سیف ہے ہی نہیں. لڑکیاں تو چھوڑو, لڑکیاں لڑکے بھی اب سیف نہیں ہیں نا. لڑکیوں کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, ساری دنیا کو ہی پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہوتا ہے. تو لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. زیادہ یہی دکھ ہو رہا ہے نا کہ وہ شریف سا بندہ ہے, نہ پنگے لیتا ہے, نہ تنگ کرتا ہے کسی کو, نہ غلط کام کوئی. ہم سارے ہی مطلب لڑکے لڑکیوں سب کو عزت دینا, ایکولی اچھے طرح ٹریٹ کرنا. تو ہم اس وجہ سے بڑا پریشان کہ بھائی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اللہ خیر کرے. خیر چلیں پھر, اب اگلی دفعہ اگلے بلاگ میں بات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.